بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حاضرین محترم، یاران طریقت، اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ ایک دفعہ پھر اس نے اس جمعہ پاک کی پاک محفل عطا فرمائی۔ جمعہ جیسا کہ سب کو پتہ ہے اور میں بھی بولتا رہتا ہوں، بہرحال یہ تو سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ جمعہ عید ہے۔ عید میں نہ خوشی، وہ یہی خوشی کیا ہے کہ تمام مسلمانوں کا اکٹھا ہو جانا، اکٹھا ہو کے تو اللہ کا ذکر کرنا، اس کا شکر کرنا، اس کی توصیف اور حمد کو بیان کرنا، ثنا اور حمد اس کی بیان کرنا۔ جیسا کہ آپ نے مسجد میں پہلے تلاوت سنی، نعت سنی، واعظ سنے، پھر وہاں پہ جمعہ پڑھا، پھر سنتیں نوافل پڑھنے کے بعد پھر صلاۃ و سلام پڑھا، پھر ابھی یہاں جمع ہو کے تو مختصر وقت کے لیے میری کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں، چونکہ ہر جمعے کا یہ پروگرام ہے، آپ لوگوں کے پیچھے کام بھی ہوتے ہیں تو زیادہ ٹائم نہ لگے، بس جو بات ہو پتہ کی بات ہو۔ آپ شروع سے سنتے آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ اصل میں ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور ہم رہ بھی آپ کے لیے رہے ہیں اور آگے جا بھی آپ کے لیے رہے ہیں۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ جو کچھ بھی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب آپ کے لیے ہے۔ گر قبول افتد زہے نصیب، اگر آپ کی بارگاہ میں آپ قبول فرما لیں تو اس سے بڑھ کے میری کوئی عبادت نہیں، میرا کوئی عمل نہیں۔ ہمارے عمل بیکار جا سکتے ہیں، ہمارے عملوں میں ریا ہو سکتا ہے، اور آج کل تو اس سے بچا ہی نہیں جا سکتا، سارا کچھ ریا کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ لیکن زمانے کی مجبوری اور وقت کی مجبوری کی اس طرح رہ کر ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، ورنہ فقیر ان تمام چیزوں سے ہٹ کے ہے، نہ کبھی ان کو پسند کیا تھا نہ ہے، لیکن بامر مجبوری یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ لوگوں کے سامنے یہ تمام تقریبات، یہ سارا کوئی نظام یہ کرنا پڑتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا جی باڈی گارڈز کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا باڈی گارڈز تو کوئی نہیں، اللہ ہی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ بھی بڑی زبردست بات ہے، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ باڈی گارڈز کیا ہوتے ہیں، ان کے لیے کہ باڈی گارڈ تو اللہ ہوتا ہے، تو یہ باڈی گارڈز کیا ہیں؟ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ صحابہ تھے، صحابہ کے باڈی گارڈ صحابہ تھے، تابعین تھے، ان کے باڈی گارڈ تابعین تھے، اولیاء اللہ تھے تو ان کے باڈی گارڈ پھر ان کے مریدین تھے۔ علماء جو ہیں، کام کرنے والے علماء، محض تقریریں کرنے والے نہیں، وہ علماء حق، علماء ربانیین جو دین پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، بہت بڑا منصب ہے، ان کو سلام کرنا چاہیے۔ ایسے علماء ان کے باڈی گارڈ تھے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ جو آقا نے کیا وہ سارا کوئی سنت ہے۔ پہلی تو بات ہے اس کے جواز میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ باڈی گارڈ ہے تو وہ اپنی جگہ پہ متمکن ہے، وہ باڈی گارڈ ایسا ہے کہ الحفیظ، وہ وہاں سے حفاظت کر رہا ہے، اس کو ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں، وہ تو ساتھ موجود ہے۔ اللہ کے ولی کے ساتھ اس لیے وہ موجود، اللہ کا ولی ہے اسی لیے، خدا کا دوست اسی لیے کہ یہ دوست اس دوست کے ساتھ ہے، وہ دوست اس دوست کے ساتھ ہے۔ اور مولا علی نے فرما دیا کہ موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے، تو پھر تو ساری بات، سب سے بڑی باڈی گارڈ تو موت ہے، یعنی ملک الموت، موت کا فرشتہ جو موت دیتا ہے۔ مولا علی کہتا ہے میرا تو محافظ ہی وہ ملک الموت ہے، مجھے مار کون سکتا ہے؟ اور بڑی جنگیں لڑیں، کوئی مار نہ سکا۔ ہاں، چورے چھپے وار یہ مولا علی پہ بھی ہوئے ہیں اور آج تک ہو رہے ہیں، یہ تو بات الگ بات ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ باڈی گارڈ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اصحاب کا طریقہ، اہل بیت کا طریقہ، وہ 72 ساتھ باڈی گارڈ تھے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب ایک ایک کر کے ٹر گئے سارے، اب تم نے سب نے جانا ہے، اب میں خود اللہ کے حضور حاضری دیتا ہوں۔ حضور امام حسین علیہ السلام سرخ روح ہوئے۔ آج تک یہ ایسی شہادت ہے کہ ایک دن ہوئی ہے اور آج تک لگاتار ہو رہی ہے۔
اچھا یہ کن لوگوں میں سے تھے امام حسین علیہ السلام؟ مسلمانوں میں، بلکہ مسلمانوں کی اعلیٰ جو برانڈ تھی اس میں تھے۔ اچھا اس شہادت کو یاد پھر کون رکھے گا؟ بھائی جن کا نقصان ہوا ہے وہ یاد رکھیں گے، آسان بات۔ ساری باتیں میں ساتھ ساتھ کرتا چلوں۔ جمعہ خوشی کا دن، اور خوشی کے پیچھے یوں ہی یہ جمعہ قائم نہیں، اسی جمعے کو میرے حسین علی مقام نے اپنا سر قربانی کر کے اس جمعے کو باقی رکھا ہے۔ آج بڑے بڑے لوگ بکواس کر رہے ہیں، جو یزید کے بیٹے ہیں، جو یزید کے بھائی ہیں، یا جو بذات خود یزید ہیں، کوئی شک نہیں یہ یزید اس وقت سے آج تک قائم اس لیے ہے کیونکہ حسین بھی قائم ہے، ساتھ اس کا مخالف بھی قائم ہے۔ پتہ چلتا رہے کہ حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے۔ حسینی حسین کا کام کرتا ہے، یزیدی اپنے باپ یزید کا کام کرتا ہے۔ شہادت کن میں ہوئی؟ مسلمانوں میں۔ شہادت کو یاد کون رکھتا ہے؟ مسلمان۔ وہ دن کون مناتا ہے؟ مسلمان کے اس دن ان کا سب سے محبوب بندہ دنیا سے اللہ کی راہ میں اپنی بازی جیت گیا، نام سرخ رو ہوا، چہرہ چمک گیا، خون سے داڑھی کو غذاب ہوا، چہرے پہ نور آیا۔ وہ نور جو رگوں میں مصطفیٰ کے خون کا تھا نا، مصطفیٰ کا خون تھا، جب وہ چہرے پہ آیا وہ نور مصطفیٰ چہرے پہ یوں چڑھا کہ چہرہ چمکنے لگ پڑا۔ پہلے ہی نورن علی نور نور تھا، اب نورن علی نور ہوا۔ اس دن سے لے کے آج تک مسلمان اس شہادت کو یاد بھی رکھتے ہیں اور مناتے بھی ہیں۔ کیسے مناتے ہیں؟ غم میں بھی مناتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہم عرس بھی مناتے ہیں، کیونکہ غم اس بات کا ہے اس امت کو سمجھ نہ آئی، فرزند رسول کو قتل کر دیا، اور نمازیں پڑھ رہے تھے، سارے ارکان اسلام پورے کر رہے تھے، سارا حلیہ مسلمانوں کا تھا، لیکن اندر مسلمان نہیں تھا۔ جیسے آج کل ہے کہ حلیہ مسلمان کا ہے اور اندر مسلمان نہیں ہے۔ اب یہ کتنا دیر چھپاتے اندر کے یزید کو؟ آج کل یزید ابھر کے سامنے آ گئے۔ اندر کا جو یزید انہوں نے چھپایا ہوا تھا، بظاہراً کہتے تھے ہم حسین والے ہیں، یا علی نعرے لگاتے تھے۔ آج کل ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ وہ اندر جو یزید کو چھپایا ہوا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے، امام حسین کی نظر پاک سے اور اللہ کی مدد سے وہ اندر کا یزید اب خود ظاہر ہو گیا ہے۔ اب یہ خود یزید کے حق میں بولنا شروع ہو رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں جی کہ اس پہ رحمت ہو، اس پہ رحمت کہا کرو، وہ مسلمان تھا، یہ تھا وہ تھا۔ تو اصل میں یہ شروع سے وہی لوگ ہیں جنہوں نے یزید کو اندر چھپایا ہوا تھا، بظاہراً حلیہ حسینی بنایا ہوا تھا اور بظاہراً حلیہ محمدی تھا، اندر سے ابو لہب و ابو جہل و یزید تھے۔ آج وہ ابو لہبیت اور ابو جہل کی کا وہ طرز اور یزید کی وہ یزیدیت، وہ ابو جہل کی جہالت آج کل وہ آج خود ظاہر ہو چکی ہے۔ بہت آسانی سے آپ اب تو پہچان سکتے ہیں، اب کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی کرامت ہے کہ جو صدیوں سے یزید کو چھپا کے پھر رہے تھے، آج خود اندر کا یزید سامنے آ چکا ہے۔ تو لہذا کنارہ کش ہو جاؤ ایسے لوگوں سے۔ جو مزیداری کی بات ہے کہ وہ کہلواتے بھی اہل سنت ہیں اور مرید بھی بناتے ہیں، اس لیے اب یہ ظاہر ہوئے کہ امام حسین کی وجہ سے آپ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ اندر کا یزید سامنے آیا۔ اب وہ جو ان کے مرید بن چکے ہیں، اب ان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ حشر والے دن انہوں نے حسین کے ساتھ اٹھنا ہے یا یزید کے ساتھ اٹھنا ہے۔ اگر تو ان کو ساتھ یزید کا پسند ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ماشاءاللہ لگے رہو، یہ تمہارا نصیب ہی یہی ہے۔ اور اگر چاہتے ہو کہ حسینی ہے تو ایسے پیر پہ صبح شام 100 دفعہ کم از کم لعنت بھیج کے اس سے اپنا چوک چھڑا لو، اپنا دامن بچا لو، کیونکہ وہ آپ بھی فی النار ہے، غرق ہے، اور تمہیں بھی غرق کر دے گا آگ میں۔ کیونکہ وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَّاتَ کافرا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَّاتَ شہیدا۔ جو آل محمد کی حب میں مرا وہ شہید مرا، جو آل محمد کے بغض، اناد، دشمنی میں مرا وہ کافر مرا، اس کا کوئی اعمال کم نہیں آئے گا۔ تو اے بے وقوف مریدو، ایسے جاہل پیروں کے مریدو، اپنی دامن چھڑاؤ، اپنی چوک چھڑاؤ، ایسے لعنتیوں سے بچو ان سے، اور حسینیت کا دم بھرو۔ کل حسین کے نانا کے سامنے کہلوا سکو کہ ہم مرید تھے تو امام حسین علی مقام کے سلسلے کے تھے۔
ہم اس سلسلے سے ہمارا تعلق ہے۔ ایک بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عید اس لیے بتایا جمعے کو کہ مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور جہاں مسلمان اکٹھے ہوں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب جہاں جمع ہوتے ہو دعائیں کیا کرو، انشاءاللہ جائز دعائیں پوری ہو جائیں گی۔ اور یہ ہوتا ہے بالکل، میرا خود بھی یہ طریقہ ہے، چونکہ میں نے بزرگان دین کو پڑھا ہے، دیکھا ہے۔ اللہ پاک نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ کافی ایسے بزرگ بھی ملے ہیں، ہڈن بزرگ، خفیہ بزرگ، جن کا ظاہر سے تعلق نہیں تھا، کسی ریاکاری میں وہ شامل نہیں تھے، کوئی ان کا یہ شور و غل نہیں تھا، کوئی نہ مرید بنانے کا ان کو شوق تھا، نہ ان کو ایسی محفلیں سجانے اور سجنے کا شوق تھا۔ ایسے مست لوگ ملے ہیں۔ تو ایک ہی بات میں نے دیکھی ہے، اجتماع میں، مسلمانوں کے اجتماع میں وہ دعا مانگتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے پھر میری بھی یہ عادت ہے کہ جہاں بھی اجتماع ہو میں بھی دعا مانگتا ہوں۔ کس سے؟ اللہ سے۔ اور ہر ولی کا طریقہ کیا رہا ہے کہ وہ اللہ سے مانگتا ہے، اور مرید جو اس کے آتے ہیں ان کو یہ سکھاتا ہے کہ اللہ سے مانگو۔ اب بھائی سب کو پتا ہے اللہ سے مانگنا، تو اس نے کیا سکھانا ہے؟ اس نے یہ سکھانا ہے کہ مانگتے تو سب کچھ ہے مگر اس کو جانتے نہیں۔ آؤ تم پہلے اس کو جانو، جب جان کے مانو گے تو پھر وہ جان کر تمہیں دے گا تو ویسے بھی، لیکن جب جان کے مانو گے تو پھر جانوں سے قریب جو ہے، اقرب الیہ من حبل الورید جو ہے، پھر وہ جان میں جان کر جان ڈال دے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ یا 12 اماموں میں سے کوئی 11 اماموں میں سے علیہ السلام میں سے کسی نے پوچھا، مجھے اب نام یاد نہیں، امام باقر ہیں یا امام جعفر ہیں، بہرحال نام یاد نہیں، ہیں انہی اہل بیت میں سے، کیونکہ یہ کام اہل بیت کا ہی ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ تم جس سے مانگتے ہو اس کو جانتے نہیں۔ وہی بات کہ تم جس سے مانگتے ہو اس کو جانتے نہیں۔ اور یہ امام ایسے تھے کہ یہ جانتے تھے مگر اس سے کچھ اور مانگتے نہیں تھے۔ یہ جب اس کو جان گئے تو پھر اسی کو جان کر اسی کو جاننے کا مزید دعا کرتے رہے۔ انہوں نے اور کچھ نہیں مانگا۔ ان کے در پہ آئے دنیا دار تو دنیا کے بادشاہ بنا دیا، مریض آئے شفا پا گئے، کوڑے آئے ٹھیک ہو گئے، بے اولاد آئے اولاد پا گئے، سب کچھ آئے، جو جیسے آئے وہ پاتے گئے۔ لیکن انہوں نے کچھ نہیں مانگا۔ انہوں نے کیا مانگا؟ صرف عشق مانگا۔ عشق، صرف عشق مانگا۔ العشق نارن یحرق ما سوی اللہ، ایسی آگ مانگ لی جو اللہ کے سوا ہر ایک چیز کو جلا دیتی ہے۔ اور واقعتاً ان کے پاس اللہ کے سوا تھا ہی کچھ نہیں، اس عشق نے سب کچھ جلا دیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، سارا عشق الہی نے جلا کے صرف الہی کو بچا دیا تھا۔ اب یا یہ اہل بیت تھے تو یا اس کا عشق یعنی وہ خود اس کا نور تھا۔ تو اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی سراسر ایک محبت چھلکتی ہے۔ کوئی بندہ آیا تو اہل بیت میں سے 11 کے 11 نے یہی کہا کہ استغفار کرو، اولاد نہیں استغفار، رزق نہیں استغفار، کاروبار نہیں استغفار، غربت ہے استغفار، مریض ہے استغفار، کوئی بھی ہے وہ جا کے استغفار کرتے تھے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور آج کل تسبیح در تسبیح پڑھتے ہیں، کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بتایا جب ہمارے پاس آ گئے ہو نا تو دے تو ہم نے دیا ہے، اب تم استغفار کرو، جو گناہ کیے تھے وہ تمہارے دفع ہو جائیں، دے چکے ہیں، خزانہ سامنے آ جائے گا۔ اصل میں ان کی بارگاہ سے جب کوئی جاتا تھا تو ایک ہی وظیفہ کیوں تھا؟ کیونکہ وہ اپنے نگاہ باطن سے عطا کر دیتے تھے، بظاہراً کہتے تھے کہ استغفار کرو، اس سے اس میں ڈر پیدا ہو، پہلے گناہ معاف ہوں، آئندہ گناہ نہ کرے۔ تو جب وہ اس پہ پکا ہو جاتا تھا تو دے تو پہلے خزانہ دیا تھا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے محبوبوں کے در پہ کوئی جائے اور اپنی مراد سے خالی آ جائے۔ مراد تو مل گئی مگر توبہ کرو جو غلطیاں کی تھی اور آئندہ نہ کرنے پہ پھر
قائم رہو تو جو آتا ہے وہ دامن کو بھر کے چلا جاتا ہے۔ میں بیان کر رہا تھا پچھلی دفعہ آل رسول اور آل رسول کا وصف ہی عجیب ہے، اور بے شک اصحاب رسول بھی جو کچھ انہوں نے حاصل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، ان کا وصف بھی عجیب ہے۔ بہرحال ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ سے اگر تھوڑی سی کھجوریں لیتے ہیں اور ختم نہیں ہونے دیتے، 2-4 کھجوریں چھوڑ دیتے ہیں تو توشدان کبھی خالی نہیں ہوتا، کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اور اگر ام مالک کو تھوڑا سا گھی دے دیتے ہیں تو گھی اس کا کہ اس کو بالکل صاف نہیں کرنا، تو آپ نے فرمایا گیا ام مالک اس کپے کو خالی نہیں ہونے دینا۔ وہ کئی عرصہ اسی طرح کھاتی رہیں، گھی ختم نہیں ہوتا تھا، گویا مصطفیٰ نے ان کو ایسا گھی عطا کر دیا جو کھاتی تھی، کھاتے ہوئے وہ ہضم بھی ہوتا تھا، جسم کو طاقت بھی دیتا تھا، جسم کا خون بھی بناتا تھا، ساتھ دل میں نور بھی پیدا کرتا تھا، کیونکہ معجزہ تھا مصطفیٰ کا۔ اس کے یہ 2 فائدے ہیں کہ ظاہری طور پہ بدن کو درست کرتا ہے اور باطنی طور پہ نورانیت عطا کرتا ہے۔ اسی لیے صحابہ و صحابیات سے بڑھ کے صاحب روحانیت ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ ان کو مصطفیٰ نے روحانیت کسی کو کھجوروں میں دے دی، کسی کو اس گھی کے کپے میں دے دی، کسی کو پانی پلا کے دے دی، کسی کو نظروں کا جام پلا کے دے دی، کسی کو کسی کے کندھے پہ چڑھ کے عطا فرما دی، اور کسی کو کندھے پہ چڑھا کے عطا فرما دی، اور کسی کو پشت پہ بٹھا کے عطا فرما دی، اور کسی کو کندھوں پر بٹھا کے بازار میں چلا کے عطا فرما دی۔ جس کو جیسی چاہی شراب محبت پلاتے گئے۔ یہ سارا کرم، سارا کرشمہ میرے مصطفیٰ کا تھا۔ اگر صحابہ پہ اعتراض کرو تو حرف مصطفیٰ پہ، اہل بیت پہ اعتراض کرو تو حرف مصطفیٰ پہ۔ دونوں کے سچے غلام جو ہیں ان کو سنی کہتے ہیں۔ انہوں نے یہی بات سنی تھی، اس لیے یہ سنی تھے کہ اہل بیت اور صحابہ لازم و ملزوم۔ آج انہوں نے جو بات سنی تھی وہ سنی کی سنی رہ گئی، وہ سنی کی سنی رہ گئی، اندر میں جو کوئی تھا وہ ظاہر ہوا۔ لہذا پہلے مسلمانوں کے ڈر کی وجہ سے یزید کو اپنے دامن میں چھپائے رکھا۔ آج پتہ چلا اسلام کمزور ہے، اندر کا یزید باہر آ گیا، لیکن فکر نہ کرو، اندر کا یزید جب باہر آئے گا تو اس نے آنا ہے۔ یہ بزرگان دین کہہ گئے ہیں جب یہ اندر کا یزید باہر آئے گا، جب یہ باہر آئے گا تو پھر 12واں بھی آئے گا۔ جب 12واں آئے گا ہاتھ میں حیدر کرار کی ذوالفقار ہوگی، گردن ایسے کٹے گی جیسے مولی اڑ جاتی ہے، کیوکمبر کھیرا اڑ جاتا ہے، اس طرح گردنیں کٹتی جائیں گی۔ یہ الو کے پٹھے اس وقت کوئی ڈر کے پھر مانیں گے، جیسے کچھ لوگ ڈر کے مان جاتے ہیں تو کچھ صحیح مان جائیں گے۔ بہرحال جو ڈر کے یا اندر منافقت ہوگی، نظر حیدر کرار کی ہوگی، پہچان لیں گے، اس کو درخت سے پیچھے بھی کھینچ کے اس کا بیڑا غرق کریں گے۔ تو اپنے آپ کو اس جماعت میں ہم نے رکھا ہے جو 12ویں نے آنا ہے علیہ السلام، تاکہ ہم ان کی قدم بوسی کر سکیں، تاکہ ہم ان کی جماعت کا ساتھ دے سکیں، تاکہ ان کے تلوار کے سائے ہم یا مر سکیں یا مار سکیں۔ اپنے آپ کو ایسے ہم نے تیار رکھنا ہے۔ آپ دیکھیں گے قرب قیامت میں بہت سارے لوگ یزیدیت کا قبول کرتے جائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، اہل بیت کی گستاخی، صحابہ کرام کی گستاخی، اولیاء اللہ کی گستاخی، یہ 4-5 گستاخیاں جو ہیں، 4 اہل بیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، صحابہ اور اولیاء اللہ، یہ 4 کی گستاخیاں کرتے جائیں گے، اور کرتے کرتے جو بالکل خالص جماعت رہ جائے گی وہ امام علیہ السلام کی جماعت ہوگی۔ اسی میں امام مہدی علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، پھر ان کا غلبہ پوری دنیا پہ ہوگا، اور ہر طرف محبت کا پرچم بلند ہوگا۔ پھر کسی کو کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ ایک آدمی جا رہا ہے اس کو کوئی چھیڑے یا اس کے خلاف کوئی بات ہی کرے، کسی کی جرت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ خود مصطفیٰ کی حکومت ہوگی۔ ایک مصطفیٰ جس کو خدا نے چنا، دوسرا مصطفیٰ جو مصطفیٰ کا چاہنے والا ہے۔ اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد، یہاں تو سب محمد ہی محمد ہے۔ علی کا گھر وہ گھر ہے جس میں ہر بچہ شیر خدا نظر آتا ہے،
یہ وہ گھر ہے کہ چھوٹے سے لے کے بڑا سب اللہ کا شیر ہے، یا اللہ کے لیے یہ مر جاتے ہیں یا اللہ کے لیے مار دیتے ہیں۔ ان کا ایک ہی کام ہے، موت کے سوداگر ہیں، یا موت بیچتے ہیں یا موت خریدتے ہیں، تیسرا ان کا کوئی کام نہیں۔ یہ یاد رکھو، وقت آنے پہ یہ ثابت ہوگا کہ آل محمد کی عظمت کیا ہے۔ جتنا بھونکنا ہے راج کے بھونک لیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ زبانیں نکال کے سامنے پھینک دی جائیں گی اور تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ امام علیہ السلام کے ہاتھوں یہ ہونے والا ہے۔ اللہ پاک مسلمانوں کو آپس میں محبت دے، اور سب سے زیادہ پرچم بلند حسینیت کا ہو، محمدیت کا ہو۔ ہم صحابہ کے خادم، ہم اہل بیت کے خادم، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے مرید اور خادم۔ ہمارا مرشد جناب محمد مصطفیٰ، ان کے بعد ہمارے مرشد اہل بیت اور صحابہ، ہمارے مرشد غوث پاک۔ ہم بے باک، ہمیں کس سے غرض نہ ہم کس سے خوف۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو بات کہی سچی، جو کچھ سوچا سچا، سچوں سے تعلق ہو، سوچتا بھی سچا ہے، کرتا بھی سچا ہے۔ جھوٹوں سے تعلق ہو، سوچ بھی گندی، عمل بھی گندے، آخرت بھی گندی۔ اللہ کا فضل ہے اس جماعت میں رکھا جو غوثیت مآب رضی اللہ عنہ کی جماعت، جو حیدر کرار کی جماعت، جو صدیق اکبر کی جماعت، جو محمد مصطفیٰ کی جماعت۔ ہمیں تو اس پہ فخر ہے، ہم وہ ہیں جو ہم سے پہلے تھے، جو ہم سے پہلے تھے وہ ہیں جو مصطفیٰ والے تھے، اور مصطفیٰ سے آگے پیچھے ہمیں کچھ نہیں پتا۔ مصطفیٰ تھے، ہیں اور رہیں گے، اور ہماری جماعت تھی، ہے اور رہے گی۔ محبت مشن تھا، ہے اور رہے گا۔ محبت مشن قائم و دائم ہے، یہ اللہ اور رسول کا مشن ہے، کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا۔ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔